بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ علماء کرام اور معزز خواتین حضرات، آج کے درس قرآن کی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے اصطلاح شریعت میں تسمیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ فلسفے اور حکمت کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالے. بسم اللہ کے معنی اور مفہوم سے متعلق ہمارا درس قرآن انشاءاللہ تعالی کئی نشستوں پر مشتمل ہوگا. آج کی نشست میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے، اور اس کے معنی میں جو ہم شروع کرتا ہوں یا شروع اللہ کے نام سے، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ عربی کی عبارت میں اللہ رب العزت نے نہیں رکھے. اس کی حکمت اور اس کی مصلحت و فلسفہ کیا ہے؟ اصطلاح شرع میں ان کلمات کو تسمیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. میں ان کلمات کا سب سے پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ اگلے کچھ مباحث کی طرف بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے 3 مختلف ترجمے عرض کر رہا ہوں. پہلا ترجمہ کلمات تسمیہ کا تو یہ ہے: اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے شروع، جو ہر ایک پر بڑا مہربان اور مومنوں پر نہایت رحم فرمانے والا ہے. انہی کلمات تسمیہ کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے برکت طلب کرتے ہوئے شروع، جو غایت درجہ مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تیسرا ترجمہ کلمات تسمیہ کا یہ ہے کہ اللہ کے نام کی معیت پر بھروسہ کرتے ہوئے شروع، جو ہر حال میں سراسر مہربان اور انجام کار بھی رحم فرمانے والا ہے. تو یہ جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فعلیہ خبریہ، اور اگر فعل محذوف ابدا اشرع اور اقرع کے بجائے صیغہ امر یعنی ابدا تو شروع کر یا اقرا تو پڑھ اللہ کے نام سے، اس صیغہ امر کو اگر فعل معذوف قرار دے دیا جائے تو پھر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ قرار پا جاتا ہے. یہ 2 ترکیبیں تو وہ ہیں جو عام طور پر ہمارے اہل علم کے ہاں متداول اور مربج ہیں، لیکن میں ایک تیسری ترکیب کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر فعل محذوف پر توجہ کرنے کی بجائے زیادہ دھیان حرف با کی حکمت اور معنویت پر کیا جائے کہ جو بسم اللہ کی پہلی بے ہے، اس بے کا معنی کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اور یہ کس کس مقصد اور مفہوم کے لیے یہاں استعمال کیا گیا ہے یہ حرف با. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں چل کر عرض کریں گے. لیکن اگر حرف با کی افادیت پر توجہ زیادہ کی جائے تو پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ یا فعلیہ انشائیہ ہونے کی بجائے یہ جملہ دعائیہ بن جاتا ہے. گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم سراسر اللہ کی بارگاہ میں دعا قرار پا جاتا ہے. بہرحال اس کے مختلف پہلوؤں پر جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم آئندہ درس میں انشاءاللہ بات کریں گے. اس وقت یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات، جس کو ہم اصطلاح میں تسمیہ کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کا ایک حصہ ہے، لیکن نہ اس اعتبار سے کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اور نہ اس اعتبار سے کہ یہ چونکہ ہر سورت کے پہلے آتی ہے لہذا ہر سورت کا حصہ ہے. نہیں، سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے، انہوں نے جب ملکہ سبا کی طرف خط لکھا تو یہ لکھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے
اور یہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نمل کا حصہ ہو کر قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ قرار پایا۔ امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا ایک حصہ اور سورہ فاتحہ کی آیت، جبکہ بعض دیگر ائمہ اور صحابہ اور تابعین کے نزدیک چونکہ یہ ہر سورت سے پہلے آتی ہے لہذا ان کے نزدیک یہ ہر سورت کا حصہ ہے، لیکن جمہور ائمہ اور صحابہ اور تابعین کے ہاں جن میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام سفیان ثوری، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی وغیرہ شامل، ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تو سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور نہ ہر سورت کا حصہ ہے۔ یہ قرآن کا حصہ سورہ نمل میں ہونے کے سبب سے تو ضرور ہے، لیکن دوسری سورتوں سے پہلے جو بسم اللہ کو لایا گیا ہے اس کا سبب دراصل دو صورتوں میں فرق اور امتیاز پیدا کرنا ہے، دو صورتوں میں انفصال پیدا کرنا ہے، اور پھر تیمم اور تبرکاً اس بسم اللہ کو ہر سورت کی تلاوت سے پہلے وارد کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمان جب کوئی سورت پڑھتے تھے تو بسم اللہ کے آنے سے پہلے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ پچھلی سورت کہاں ختم ہوئی اور دوسری سورت کہاں سے شروع ہوئی، لہذا یہ حکم دیا گیا کہ ہر نئی سورت شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ کو پڑھا جائے تاکہ بسم اللہ کی قرأت سے یہ پتہ چل جائے کہ پچھلی سورت یہاں پر ختم ہو گئی اور اگلی سورت کا یہاں سے آغاز ہو گیا۔ تو یہ حکمت ہے بسم اللہ کو ہر سورت کے پہلے لگانے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہ بتاتا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، چونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نماز پڑھتے تو جہری قرأت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کرتے۔ اسی طرح ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ حضور نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے کلمات کو آہستہ پڑھتے اور جہری نمازوں میں الحمدللہ رب العالمین سے قرأت کا آغاز۔ جب سورہ بسم اللہ نمل میں سورہ بسم اللہ نازل نہ ہوئی تھی اس وقت مکی زندگی کے اوائل میں بسم اللہ کے آ جانے پر بھی بسم اللہ کو بآواز بلند نماز میں پڑھا جاتا تھا، لیکن کافروں کے طعنہ کی وجہ سے کہ ان کے ہاں مسلمہ کا لقب بھی الرحمن تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ حضور کی وفات تک پھر عمر بھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ کو نماز میں آہستہ دل میں کرتے رہے اور الحمد اور دیگر سورت کو جہر کے ساتھ پڑھتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے بصورت قرآن ہی انسانیت کو نہ دیا گیا، بلکہ ہر اچھے کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا یہ تعلیم تاریخ انسانیت کے آغاز سے ہی اللہ رب العزت نے دی۔ قرآن مجید حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتا ہے، یہ بسم اللہ کا تاریخی منظر اب رہا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کا تصور تاریخی اعتبار سے کب سے شروع ہوا؟ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اپنے امتیوں کو، اہل ایمان کو اس میں سوار ہونے کا حکم دیا، اس وقت ارشاد ہوا قال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو گویا کشتی کے چلنے کا کام، اس پر سوار ہونے کا کام اور کشتی کے ٹھہرنے کا کام، ہر شعر کو قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ یہ ان کی تعلیم تھی کہ اللہ کے نام سے کشتی پر قدم رکھا جائے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی
ملکہ سبا کو بسم اللہ کے کلمات کے ساتھ اپنا خط تحریر فرمایا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بسم اللہ کی برکت کا پتہ چلتا ہے. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز ایک شخص کی قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ عذاب قبر کے فرشتے اس صاحب قبر کو عذاب دے رہے ہیں. آپ نے کشف کی صورت میں خود ملاحظہ فرمایا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے. آپ گزر گئے. کچھ دنوں کے بعد دوسری مرتبہ آپ کا گزر پھر اسی قبر سے ہوا. اب آپ نے پھر مشاہدہ فرمایا کہ اس صاحب قبر سے نہ صرف عذاب قبر اٹھا لیا گیا بلکہ فرشتے اس پر نور کے طلب پیش کر رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت متعجب ہوئے کہ عذاب ثواب میں بدل گیا. کیا وجہ؟ آپ نے جا کر نماز پڑھی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کشف حال کی دعا کی. عرض کیا کہ باری تعالیٰ مجھ پر حقیقت حال منتشر فرما دے کہ کیوں عذاب کو ختم کر کے اسے قابل بنا دیا گیا کہ فرشتے نور کے سبق پیش کر رہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمایا اور فرمایا کہ عیسیٰ یہ درست ہے کہ یہ بندہ اپنے اعمال کے سبب سے جس دن سے مرا اسی دن سے میرے عذاب میں مبتلا تھا. لیکن عذاب ختم کرنے کا سبب یہ ہوا کہ جب اس کی موت واقع ہوئی تھی تو اس کی بیوی حاملہ تھی. کچھ دنوں کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا جو اس مرنے والے کا بیٹا تھا. اس بچے کو دینی تعلیم کے لیے استاد کے پاس بٹھا دیا. اس معلم نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی. جب وہ چھوٹا سا معصوم بچہ بسم اللہ سیکھ گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا شروع کیا تو میرے لکھا مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے حیا آ گیا. مجھے شرم آ گئی کہ اس بندے کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے اور میں قبر پر اس کو عذاب کر رہا ہوں. لہذا اس کے بچے اور میں نے تسمیہ کی برکت سے میری رحمت نے یہ گوارا کیا کہ میں اس کی نفرت کر دوں. عذاب بھی مؤخر کر دیا اور نور کے اخلاق بھی عطا کر. حاضرین محترم، اس واقعہ کو دو پہلو کھل کر ہمارے سامنے آ جاتے. ایک تو فی نفس ہی کلمات تسمیہ کی برکت کہ اللہ کا نام لینے میں فی نفس ہی کیا برکت ہے. کتنے فوائد ہیں، کتنے ثمرات ہیں، کتنے روحانی فیوزات ہیں. اس عزت والے کی عزت کی قسم ہم صبح و شام اس کا نام بے دھیانی میں لے جاتے ہیں. کبھی اس کا نام دھیان کے ساتھ لینا شروع کر دیں تو اتنے فیوزات کی بارشیں عطا ہو کہ ہم تصور بھی نہ کر سکتے. تو بسم اللہ پڑھنے کی بے پناہ برکتیں اور بے پناہ روحانی عبادیت ہے. لہذا جب کبھی بسم اللہ پڑھیں طہارت کے ساتھ تو زبان پر اس رحمت والے اللہ کا نام ہو اور دل میں اس کا بیان ہو. اور پھر اللہ کے فضل سے اس بسم اللہ کی بے پناہ برکتوں کا مشاہدہ آپ اپنی زندگی میں کریں. اور دوسری حکمت جو ہمارے سامنے آتی وہ یہ ہے کہ اس میں والدین کے لیے بہت بڑی نصیحت اور عبرت کا سامان پوشیدہ ہے کہ اے والدین اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی راہ پر لگانا. اس میں صرف انہی کی بھلائی کا راز مضمر نہیں بلکہ تمہیں خبر نہیں کہ تمہاری اپنی بخشش و مغفرت کا راز بھی مضمر ہے. سو جو والدین اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھاتے، اللہ کے نام کی تلقین کرتے، خدا کی راہ پر چلنے اور گامزن ہونے کا سبق دیتے، ان بچوں کی نیک تربیت اور تعلیم کی برکت سے اللہ رب العزت قبر اور آخرت میں ان کے اپنے گناہوں پر بھی قلم و قلم زور دیتا ہے. تو اپنی اولاد کو نیک راہ کی تلقین کرنا، نیک تعلیم اور تربیت کو نوازنا یہ والدین کی اپنی بخشش و مغفرت کا سبب ہے. یہی وجہ ہے کہ نیک اولاد مرنے والے والدین کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. جب تک کسی مرنے والے کا بچہ اللہ کا نام لیتا رہتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتا رہتا ہے اور دین کی خدمت کرتا رہتا ہے
اور پھر اس کی خدمت سے دنیا والے جب تک فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اس لمحے تک قبر میں اور آخرت میں اس کے والدین کی بخشش و مغفرت کا سامان ہوتا ہے۔ لہذا کوشش کرو کہ آپ کی اولاد آپ کی تربیت کے سبب سے اللہ کی بتائی ہوئی صحیح راہ پر چل پائے اور اللہ کا نام لینے والی اولاد ہو جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی لکھنے پڑھنے بولنے چلنے اٹھنے بیٹھنے یہاں تک کہ کھانے پینے کے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنے کو دیا۔ اور قرآن مجید میں تو یہاں تک فرمایا گیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لوگوں اسی کھانے سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ اللہ کا نام جس کھانے پر لیا جائے وہ کھانا قرآن کے مطابق کھانے کے قابل ہو جاتا۔ اور دوسرے مقام پر ایک استفہام انکاری کی صورت میں کہا وَمَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ جانور اور اس جانور کا گوشت یا وہ پکا ہوا کھانا کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا؟ تو اس سے دو باتیں واضح ہو گئی۔ ایک تو ہر کھانے پر اللہ کا نام لینا اور اللہ کا نام لے کر کھانا یہ اللہ کا حکم ہوا اور حضور کی سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ جس جانور پر اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق جانور کی ہبہ، جس جانور پر ہبہ کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اس جانور کے گوشت یا اس سے پکے ہوئے کھانے سے انکار کرنا قرآن کے حکم کی خلاف ورزی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نادانی کے سبب سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے کہ جب آپ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی جانور ذبح کر دیتے، کوئی کھانا پکا دیتے، لیکن ذبح اللہ کے نام پر کرتے، کھانا اللہ کے لیے صدقہ و خیرات اور اللہ کی نظر و نیاز کے طور پر پکاتے اور تقسیم کرتے، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ اس صدقے کا اس خیرات کا ثواب میرا اللہ میرے والدین کو، میرے استاد کو، میرے شیخ کو، میرے بزرگوں کو اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کے صحابہ کو، اہل بیت کو اور اولیاء و صلحاء کو پہنچائے۔ جب نیت کسی بزرگ کی روح کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے لیکن جانور ذبح اللہ کے نام پر ہوتا ہے، کسی غیر کے نام پر نہیں ہوتا۔ کھانا اللہ کے لیے پکایا جاتا ہے، کسی غیر کی نظر اور تقرب کی نیت سے نہیں پکایا جاتا۔ تو اس کھانے کو نہ کھانا یہ سمجھ کر کہ اس پر اس کی نسبت کسی اور کی طرف کیوں ہو گئی، اس پر قرآن درج کر رہا ہے اور قرآن جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے اللہ کا نام لینے والا جب یہ جانور ذبح اللہ کے نام پر ہوا ہے تو تمہیں کیا ہے کہ تم اس کا گوشت نہیں کھاتے؟ اور جب پکانے والے نے اللہ کے نام پر پکایا اور اللہ کا نام لیا ہے تو پھر تمہیں کیا ہے کہ تم اس کے ناجائز ہونے کی بات کرتے ہو؟ تو قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا نام آ جائے تو وہ شے برکت ہو جائے اور اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کام بھی ادھورا ہو جاتا ہے اور کھانا بھی برکت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا اتنی بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ جب اللہ پاک نے اپنا قرآن اپنے حبیب پر نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور غار حرا کی خلوتوں میں جبرائیل امین اس محبوب خدا کی بارگاہ میں اللہ کا سب سے پہلا پیغام لے کر آئے تو اتر تو قرآن رہا تھا، کسی غیر کی بات تو نازل نہ ہو رہی تھی، اللہ کا کلام ہی کر رہا تھا، لیکن اللہ کے کلام کو بھی اللہ کے نام سے اتارا اور کہا محبوب اقرا باسم ربک الذی خلق، محبوب پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو اتارنے والے نے اپنا کلام اپنے نام سے اتارا، کا اقرا باسم ربک الذی، بھی بسم اللہ کا جوہر ہے، یہ آیت بسم اللہ کا جوہر ہے، تو خدا نے اپنا کلام بھی اپنے نام کے حوالے سے اتارا، تو قرآن کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوا۔ اور قربان جائیں کہ اتارنے والے نے تو
اپنا کلام اپنے نام سے اتارا ہی تھا، لیکن یہاں ایک لطیف نکتہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے کئی بار سنا اور پڑھا ہوگا کہ جب جبرائیل امین نے حضور کی خدمت میں یہ کہا اقرا کہ آقا پڑھیے، تو حضور نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں یا میں نہیں پڑھتا۔ حضور نے فرمایا کہ میں کیا پڑھوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضور نے نہیں پڑھا۔ حضرت جبرائیل امین نے حضور کے جسم اقدس کو اذن الہی سے اپنے بازوؤں میں لے کر کچھ دبایا، اور ناموس اکبر نے پھر کہا اقرا، اللہ کے محبوب پڑھیے۔ اگلے کلمات بسم ربک الذی خلق نہیں کہے تھے، یہ نکتہ سمجھنے والا، کہا پڑھیے۔ حضور نے پھر فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر یہ ہوا، حضور نے اقرا پر جواب یہی دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں، اس لیے کہ اقرا اگر پڑھتے تو لفظ اقرا کے اندر تو اللہ کا نام نہ تھا، اور حضور وحی الہی سے اپنی زبان کا آغاز بھی اللہ کے نام پر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی ایک غلط فہمی، دیکھیے قرآن کو اور حضور کی سنت کو اگر محبت و معرفت کی نظر سے نہ پڑھا جائے تو منشا قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اس حدیث کو پڑھ کر یہ غلط فہمی عام ہو گئی کہ حضور نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اور 3 مرتبہ جبرائیل نے خیر منتقل کیا تو پھر حضور پڑھنے کے قابل ہوئے۔ دوستو یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ وہ جبرائیل جو خود بارگاہ مصطفی کا فیض یافتہ ہے، جو حضور کی بارگاہ میں غلاموں اور خادموں کی طرح قانون ادب سے طے کرتا ہے، جو حضور کی بارگاہ میں کبھی دہیا چلوی کے روپ میں آتا ہے، کبھی گرد آلود بالوں کے ساتھ حضور کے اراضیوں کے روپ میں آتا ہے، اور گھٹنے ٹیک کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، وہ اس قابل کہاں کہ فیض حضور کو منتقل کر سکے؟ ارے وہ تو خود حضور کی بارگاہ کے فیض کی خیرات لینے والوں میں سے، اس کا تو اپنا عالم یہ ہے کہ شب معراج جہاں اس کے اللہ کی تجلیات کے اثر سے پڑ جاتے ہیں، وہاں حضور اپنی بشریت کے سمیت مکان تک چلے جا رہے ہیں۔ وہ جبرائیل حضور کو فیض منتقل کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو وہ حکمت کیا تھی کہ 3 مرتبہ حضور فرما رہے تھے کہ میں نہیں پڑھا ہوا، اور جبرائیل بار بار دبا رہے تھے۔ حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا جبرائیل امین پر یہ امر منکشف کرنا چاہتے تھے کہ جبرائیل تو مجھے کہتا ہے اقرا، اور اقرا کا معنی ہے پڑھ، تو خالی لفظ اقرا میں میرے محبوب کا نام تو نہیں آتا۔ یہ میری پہلی باری ہے، میری زبان کھل رہی ہے محبوب حقیقی کے کلام سے، اور زبان بھی کھولوں اور محبوب کا نام بھی نہ آئے تو یہ مزہ تو نہ آیا۔ اس لیے حضور جواب دیتے رہے۔ جب 3 مرتبہ جبرائیل امین نے اللہ کا نام لے کر پوری آیت تلاوت کی اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو مصطفیٰ کی زبان جاری ہو گئی۔ تو حضور کی زبان کا جاری ہونا منحصر تھا، بلکہ منتظر تھا خدا کے نام کا، کہ نام جاری ہو، زبان جاری ہو تو خدا کے نام۔ تو کتنے عجیب حکمتوں کی باتیں کہ قرآن اترتا ہے تو وہ بھی خدا کے نام سے، اور زبان مصطفیٰ جاری ہوتی ہے تو وہ بھی خدا کے نام۔ اس سے بڑھ کر بسم اللہ کی برکت اور اس کی اہمیت و افادیت کا اندازہ کیا ہو۔ اور پھر امام فخر الدین رازی نے بسم اللہ کے ضمن میں تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات ہست بود کے سارے حقائق و معارف آسمان سے اترنے والی 4 کتابوں میں جمع فرما دیے، اور ان 4 کتابوں کے سارے معارف و حقائق اور دیگر صحیفے جو اترے ان کے بھی معارف و حقائق قرآن مجید میں جمع ہو گئے، اور قرآن مجید کے سارے معارف اور لطائف و معالم سورہ فاتحہ میں جمع کر دیے گئے، اور سورہ فاتحہ کے سارے معالم و معارف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر دیے گئے، اور بسم اللہ کے سارے معارف
حرف با میں جمع ہو گئے اور حرف با کی ساری معرفتیں اس کے نقطے میں جمع ہو. یہ اجمال ہے. بسم اللہ اجمال ہے اور پورا قرآن اس اجمال کی تفصیل. حاضرین محترم، اس لیے کہیں بسم اللہ پڑھنا فرض واجب ہوتا ہے، کہیں پڑھنا سنت ہے، کہیں مستحب ہے، لیکن ہر حال میں یہ برکت سے خالی نہیں ہوتا. اور اگر ایمان پختہ ہو اور خدا کی ذات پر توکل بھروسہ کامل ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں اور اس عزت والے کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ کوئی مشکل ایسی نہیں جو بسم اللہ پڑھ کر دور نہ کی جا سکے، کوئی الجھن ایسی نہیں، کوئی پریشانی ایسی نہیں جو بسم اللہ پڑھ کر دور نہ کی جا سکے. اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا دوا بسم اللہ کو بنا دیا، ہر الجھن اور ہر مشکل کا حل بسم اللہ کو بنا. اب آئیے ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اب آپ غور فرمائیں کہ ان کلمات تسمیہ کو جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. با یہ ایک حرف ہے، حرف جار ہے، جس کا معنی ہم اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں. آج بسم اللہ کی بے سے پہلے جو کچھ ہے جو بسم اللہ میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، آج اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اور بسم اللہ کا جو حرف بے ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ درس میں. اسم نام کو کہتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا لفظ آتا ہے، پھر الرحمن کا آتا ہے، پھر رحیم کا آتا ہے. اور جب آپ ترجمہ پڑھتے کتابوں میں اور قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر میں تو اس میں ترجمہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا. یہ لکھا ہوا ہوتا ہے یا نہیں؟ شروع کرتا ہوں کا جو لفظ ہے، یہ الفاظ ہے، یہ کلمات تسمیہ میں موجود نہیں. جو ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا شروع اللہ کے نام سے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر داخل لفظی طور پر نہیں، لیکن ترجمے میں ہم کرتے ہیں. تو قاعدہ عربی زبان کا ایک ہے جو عرض کروں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم ترجمے میں یہ الفاظ کیوں لاتے. پھر اس طرف آئیں گے کہ اصل عبارت جو بسم اللہ کی ہے اس میں ان الفاظ کا نہ لایا جانا، اس کی حکمت کیا ہے. کئی مرتبہ عربی زبان میں کوئی ایسا حرف اور کوئی ایسا لفظ آتا ہے جس سے پہلے کوئی فعل محذوف ہوتا، جس طرح غالباً پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب تیرے رب نے فرمایا فرشتوں سے، اذ کا معنی ہے جب، لیکن اذ جب کہیں آئے گا تو اس سے پہلے اذکر یہ محذوف ہوگا، اور اس کا معنی ہے یاد کر. جب تیرے رب نے کہا فرشتوں، تو یاد کر کے الفاظ جب کبھی اذ کا لفظ آئے گا تو اذکر یا اذکروا کے الفاظ اس سے پہلے محذوف یعنی چھپے ہوئے مانے جائیں. عبارت میں لفظاً تو داخل نہ ہوں گے لیکن معنوی طور پر ان کو داخل تصور کیا جائے. بالکل اسی طرح بسم اللہ کا جو حرف با ہے اس سے پہلے مانن ابدأ میں شروع کرتا، یا ابتدأ میں ابتدا کرتا، اشرع میں آغاز کرتا، اقرأ میں پڑھتا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں ان کو محذوف مانا جاتا ہے. اور نحویین نے اور اہل لغت و ادب نے یہ بیان کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظاً تو یہ الفاظ نہیں آئے لیکن معنن ان کا ترجمہ کیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کی جگہ؟ معنن یہ کہا جائے گا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام، تب جا کر فکر مکمل ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ان کلمات کو معنن داخل کرنا تھا تو خود بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لفظاً ان کلمات کو داخل نہ کرنے کی حکمت کیا تھی. حاضرین محترم، یہ بات بڑی پتے کی اور بڑی توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور پھر کلمات و تسمیہ کی حکمت و فلسفہ جب سمجھ میں آ جائے تو پھر یہاں قرآن کے ترجمے کا معیار بھی عرض کر دوں گا. بات یہ ہے کہ اگر ابدأ کا لفظ مثال کے طور پر لے لیں کہ میں شروع کرتا ہوں، یہ لفظ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لفظاً شامل کیا جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ممکن تھی، یا یہ بسم اللہ سے پہلے آتا یا بسم اللہ کے بعد میں آتا. تو دونوں صورتوں میں قرآن مجید نے اور اللہ رب العزت نے
ان کلمات کو لفظاً شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا، نہ بیسنے سے پہلے اور نہ بیسنے سے بعد۔ دو حکمتیں بیسنے سے پہلے ابدا و عشرہ کو بیان نہ کرنے میں ہیں، اور دو حکمتیں بعد میں بھی ان الفاظ کو استعمال نہ کرنے میں۔ تو کل 4 حکمتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جن کے پیش نظر ہم اپنی ناک کے سمجھ کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان الفاظ کو بسم اللہ میں شامل کیوں نہ کیا، اور اس کے علاوہ کیا کیا حکمتیں ہوگی وہ اللہ کی ذات پر اپنے ہونے کو دلیل پیش کرتا ہے۔ میرے ہونے پر اپنا ہونا دلیل پیش کرتا۔ اللہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسالت و توحید کا تعلق کیا ہے۔ آپ ٹکڑے کر کر کے 2 گھر جدا کرتے پھرتے، 2 گھر جدا کرتے پھرتے اور ایسی توحید بیان کرتے ہیں جس کا رسالت سے تعلق نہیں، یا رسالت کو وہ تصور سمجھتے ہیں شاید جس کا توحید سے تعلق نہیں۔ اور آپ نے اسلام کو یوں بانٹ رکھا ہے کہ توحید کی بات ہوتی ہے تو تمہیں لذت نہیں آتی، اور رسالت کی بات ہوتی ہے تو انہیں لذت نہیں آتی۔ افسوس سب افسوس، آپ کہاں سے کہاں پڑے گا۔ ناراض نہ ہو، میں حق کی بات کر رہا ہوں اور حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، بات کھری ہے، آپ مانے یا نہ مانے واقعہ یہی ہے۔ رسالت کی عظمت پر سر سننے والوں، اس کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وجد کرنے والوں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، میں سچ کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ توحید کی بات ہوتی ہے تو تمہیں لذت نہیں آتی، اور توحید کے نغمے الاپنے والوں سوچو گریبان میں جھانک کر کہ عظمت رسالت کی بات ہوتی ہے تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ کسی کا تعلق توحید سے ٹوٹا جا رہا ہے عملاً، کسی کا تعلق رسالت سے ٹوٹا جا رہا ہے۔ بات یہ سمجھنے والی ہے کہ توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ رسالت کے وسیلے کا دامن تھامے بغیر عمر بھر ٹکریں مارتے پھرو، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے پھرو، 1000 لاکھوں کتابیں لکھتے پھرو، توحید کے دعوے کرتے پھرو، جب تک دامن رسالت کا وسیلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تمہاری توحید سے کوئی نسبت نہیں۔ اور عظمت رسالت پر سر سننے والوں، جب تک توحید کے ذکر پر تمہارے دلوں میں گرمی نہ آئے، ذکر توحید پر نشہ نہ آئے، شراب توحید سے آنکھیں مخمور نہ ہو اور ذکر الہی سے دل جھوم نہ جائے، سمجھ لو تمہارا دامن رسالت سے تعلق نہیں۔ اس لیے کہ توحید کیا ہے؟ ارے یہ محبوب کی دی ہوئی خبر ہے، محبوب کی دی ہوئی، اور جو محبوب سے محبت کرتے ہیں وہ محبوب کی خبر کو نہیں۔ اور رسالت کیا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا وہ خبر۔ اگر اس سے تعلق نہیں تو پھر بھیجنے والے سے کیا تعلق؟ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آج اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور حالت یہ ہو چکی اگر توحید کا بیان تھوڑا لمبا ہو جائے اور مجمع آپ کا ہو تو آپ کہتے ہیں یہ بات درست ہے وہ نہیں۔ اگر توحید کا بیان کچھ لمبا ہو جائے تو پھر نعرے نہیں لگتے، سر نہیں ہلتے، واہ واہ نہیں ہوتی، اور زبان سے کہیں یا نہ کہیں دل میں یہ خیال کروٹیں لینے لگتا ہے کہ یہ وہ۔ اور اگر ان کا مجمع ہو اور وہاں توحید کا رسالت اور رسالت کا بیان، عظمت رسالت کا بیان، شان رسالت کا بیان ذرا طویل ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ وہ۔ افسوس افسوس صد افسوس، تم یہ اور وہ میں تم کو پڑھو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لذت توحید بھی گئی، لذت رسالت بھی۔ ارے اگر مجھ سے پوچھو تو توحید ایک شراب ہے، رسالت اس کا میخانہ ہے۔ اس میخانے میں قدم رکھو تو شراب توحید کا جام ملتا ہے، ارے اس میخانے سے باہر رہو اور سمجھو خمار مل جائے توحید کا بھی ملتا ہے۔ یہ میخانہ رسالت سے ہی ملتا ہے، یہ خمار شراب توحید کا میخانہ رسالت سے ہی ملتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ اس تیرے ہونے پر دلیل میں، اللہ جل وعلا نے فرمایا محبوب میرے ہونے پر اپنا ہونا بطور دلیل پیش کر۔ وہ بات سوچنے کی ہے، دعویٰ رب کے ہونے پر دلیل بندے کا ہونا پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ بندہ کوئی آپ جیسا ہمارے جیسا بندہ ہوگا، سوچنے کی بات۔ وہ انسان کوئی عام انسان ہوگا، آپ کا ہونا رب کے ہونے پر دلیل کامل ہو سکتا ہے؟ اگر دلیل میں معمولی سا بھی نقص رہ جائے تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ وہ بات فرماتی ہے میرے ہونے پر اپنا ہونا پیش کر دے،
اس لیے کہ پتہ ہے محبوب میں نے جو تمہیں بنایا تیرے وجود کی دلیل میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا. باقی ساری دلیلوں پر شاید کوئی بدبخت اور نہ سمجھ انگشت اعتراض بلند کرتا ہے، لیکن تیرے وجود کی دلیل پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. تیری صورت و سیرت کی دلیل پر کوئی اعتراض نہیں. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے پوری زندگی، بھرپور زندگی تمہارے اندر بسر کی، اس میں اللہ کے ہونے پر اپنی سیرت اور اپنی زندگی کو بطور دلیل پیش کرتا. افلا تعقلون. سوچ لو، قرید لو، عقل سے کام لو. اگر میری کتاب زندگی کے کسی ورق پر اور کتاب زندگی کی کسی سطر پر اور میرے عرصہ حیات کے کسی لمحے پر، کسی لحظے پر تمہاری انگشت اعتراض اٹھ جائے اور میری زندگی میں کوئی جھول نظر آئے، کوئی کجی نظر آ جائے، کوئی کمی نظر آ جائے، کہیں کوئی نقص نظر آ جائے، کوئی عیب نظر آ جائے، کوئی خطا نظر آ جائے، کوئی بہکنا نظر آ جائے، کہیں ایسی جگہ نظر آ جائے جہاں انگلی رکھی جا سکے، تو رب کی عزت کی قسم اگر مجھ میں نقص دیکھ لو تو رب کا ہونا انکار کر دینا، رب کے ہونے کا انکار کر دینا. اور اگر میرے ہاں کوئی عیب نظر نہ آئے تو پھر اسے بھی بے عیب نہ. اب قابل توجہ ہے یہ بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جس زندگی کو اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت اور اس کے ہونے پر بطور دلیل پیش فرما رہے ہیں، وہ زندگی بے شک سے پہلے کی تھی یا بعد؟ بولیے. بہت سے جدید تعلیم یافتہ افراد نا سمجھی میں ایسا سوچنے لگتے ہیں اور ایسا کہنے لگتے ہیں کہ شاید بے شک اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی تو بالکل صحیح تھی، لیکن پہلے کی زندگی پر ان کا یہ خیال ہو جاتا ہے کہ شاید کہیں بے تابہ ہوا، معاذ اللہ، شاید کہیں غلطی ہو گئی، پہلے کی زندگی میں شاید راہ حق سے باخبر نہ تھے، معاذ اللہ شاید کہیں بھٹکتے رہے. یہ گمان بے شک سے پہلے کی زندگی کی نسبت ہو جاتا ہے. تو میں یہی سوال کرتا ہوں کہ جس زندگی کو اللہ کے ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، وہ زندگی بے شک کے بعد کی ہے یا 40 برس پہلے کی؟ اگر پہلے کی 40 برس کی پوری زندگی کسی اعتبار سے کوئی جھول ہوتا، اس پوری زندگی کو اللہ کے ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا. یہ تصور ہی غلط ہے. سمجھ لیجیے، آپ میں اہل علم بھی ہیں، کتابیں پڑھنے والے بھی، تصورات کو سمجھنے والے بھی. اگر پہلے کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی جھول نظر آ جائے، آپ کو تو 1400 سال بعد کتابوں سے خبر ملے گی یا نہ ملے گی، لیکن جن کے سامنے وہ زندگی پیش کی جا رہی ہے وہ دشمن ہے. وہ کون ہے دشمن ہے؟ جن کی آنکھوں کے سامنے میرے آقا کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، جو میرے آقا کا گھومنا پھرنا دیکھتے رہے. ایک ایک لمحہ اس چیلنج کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا ہوگا. ایک ایک لمحہ اس کی پوری تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہوگی. انہوں نے ٹٹولا ہوگا، قریدا ہوگا، لیکن جب کہیں خطا نظر نہ آئی ہوگی ان کی گردنیں عجب سے جھک گئی. اللہ جل مجدہ نے حضور کے ہونے کو اپنے ہونے کی دلیل بنایا. اس کا معنی یہ ہوا کہ رسالت ہی توحید کی دلیل، رسالت ہی توحید کی دلیل ہے، اور ایسی دلیل ہے جسے پہلے بھیجا اور دعویٰ بعد. ایسے پہلے بھیجا تاکہ اعتماد قائم ہو جائے اور دعویٰ بعد میں کیا. اسی ترتیب کو قائم رکھا. قل هو اللہ احد. محبوب تم فرما دو تیری رسالت پہلے ہو اور میری توحید کا بیان بعد میں. مر کر رہا تھا قرآن مجید اس تصور کو واضح کرتا ہے. اگر کوئی شخص آج یہ خیال کرنا چاہے کہ اللہ کو الگ سے مان کر بھی کام چل سکتا ہے، یہ بات غلط ہے. قرآن مجید کا اعلان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، دو دعوتیں دی جاتی ہیں. ایک دعوت الی ما انزل اللہ، یعنی دعوت الی اللہ، جو حکم اللہ نے اتارا ہے آؤ اس کی طرف جھک جائے، اور ایک دعوت الی الرسول، آؤ بارگاہ رسالت میں. قرآن سورہ نساء میں قرآن کہتا ہے جب انہیں بلاوے دیے جائیں کہ لوگوں آؤ اللہ کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا الْمُنَافِقِينَ. میرے محبوب دیکھ، منافقوں کی علامت یہ ہے کہ یصدون عنک صدودا، اللہ کی طرف جھکنے سے تو گریز نہیں کرتے،
محبوب تیری بارگاہ میں جھکنے سے گریزاں ہو جاتے ہیں، یصدون عنک صدور، تیری طرف آنے اور جھکنے سے باز جاتے، گردن پھیرنے اور یہ سمجھتے کہ جب اللہ کی طرف جانا اور جھکنا ہے اور اللہ کو ماننا تو سیدھا اسی کو مان لیں گے، پھر رسول کی بارگاہ میں آنے اور جھکنے کا کیا معنی؟ اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں لوگوں میرے رسول کی وساطت کے بغیر اگر مجھے ایک بھی ماننا چاہو تو یہ ماننا مناسب ہے، اس لیے کہ جس نے آ کر تمہیں میرا ہونا بتایا ہے جب اس کے سامنے نہیں جھکے تو میرے سامنے کیا؟ باری تعالیٰ توحید تیری بات ہے، توحید اللہ کی بات ہے نا، کہ اللہ کو ایک مانو، ذات میں صفات میں اپنا ہر چیز میں اللہ کو ایک مانو، وحدہ لا شریک مانو، توحید اللہ کی بات۔ باری تعالیٰ بات تیری ہے اور بندے بھی تیرے ہیں، بندے بھی تیرے ہیں، تو اپنی بات بغیر کسی کے واسطے کے براہ راست ان سے کہتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے هو اللہ احد، اللہ کی بات باری تعالیٰ تو اپنی بات بغیر کسی واسطے کے براہ راست اپنے بندوں سے فرما دے، کیا رکاوٹ ہے؟ تجھ پر کوئی پابندی نہیں، کوئی قدغن نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اور یہ بھی درست نہیں کہ تیری بات براہ راست تیرے بندوں تک پہنچے گی نہیں، اپنی بات براہ راست فرما دے، زبان نبوت کو واسطہ کیوں بناتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ذہنوں میں اٹھ سکتا ہے، اس کا جواب اللہ جل مجدہ دیتے فرماتے ہیں لوگوں نہیں، میری شان نہیں کہ میں ہر کس ناقص اور بشروں سے کلام کرتا تھا، میری شان نہیں کہ ہر بشر سے بات کرتا پھروں، میری شان نہیں کہ ہر بشر سے بات کرتا پھروں، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب الى آخر الآیہ، کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، یہ نقطہ سمجھنے کے قابل، کسی بشر کی یہ مجال نہیں، کسی بشر کی یہ ہمت نہیں کہ وہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اب اسلوب کلام تو یہ ہے نا کہ جب یہ کہا جائے کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں تو آگے یوں ہونا چاہیے نا کہ وہ اللہ سے کلام کرے۔ آپ میری بات کو سمجھو، اسلوب ظاہراً تو یہی بنتا ہے کہ جب کہا گیا کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں تو آگے کیا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے کلام کرے، کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے، طریقہ ظاہراً یہی بنتا ہے، لیکن قرآن نے یوں بیان نہیں فرمایا۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، قرآن نے فرمایا کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، یکلم کا فاعل اللہ، بجائے یہ کہنے کے کہ وہ بشر اللہ سے کلام کرے اس کی مجال نہیں، یوں فرمایا کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بشر بیچارے کی تو مجال ہوگی ہی کیا ہے کہ وہ اللہ سے کلام کا سوچ ہی سکے، اللہ اسے اپنے کلام کے لائق ہی نہیں سمجھتا، بشر اللہ کے ہم سے ہم کلام ہونے کے لائق ہی نہیں سوائے ان تین استثناء مستثنیات کے، اللہ وحی کے وحی سے کرے، وہ پردے سے پیچھے کرے، وہ رسول پیغمبر فرشتہ بھیج کر کرے، پیغمبر فرشتہ بھیج کر، کسی بشر کی یہ شان ہی نہیں اور وہ اس لائق ہی نہیں کہ اللہ اس کو کلام کرے۔ یہ آیت وہ ترجمہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ جواب ہے اس سوال کا جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ ایگزیکٹلی اس آیت میں باری تعالیٰ تیری بات ہے تو اپنے بندوں کو خود کیوں نہیں کرتا؟ رب ذوالجلال جواب دیتا ہے میں اپنا بشر ہم جو کر لینا اللہ، تم نے کیا سمجھا ہے کہ اللہ ہر بشر سے کلام کرتا پھرتا؟ اللہ پاک ایسا ہے کہ ہر بندے سے کلام کرتا پھرتا؟ بشر کی یہ مجال کہاں کہ اللہ اس سے کلام کرے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف پا سکے؟ سمجھیے جو بشر ہو محض بشر ہو، اللہ اس سے اپنے کلام کا لائق ہی نہیں بناتا، اس سے کلام کرتا ہی نہیں ہے۔ اور نبی سنیے جس سے اللہ کلام فرماتا ہے ہوتا تو وہ بھی بشروں میں سے ہوتا ہے، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کر دے وہ کافر، اگر اس میں کوئی مغالطہ ہے عقیدے میں واضح کر لیجیے بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت مقدسہ کا انکار کرنا کفر ہے، یہ قرآن کا انکار، حضور کی بشریت مقدسہ حق، بشریت مطہرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بشر ہونا، سید البشر ہونا، خیر البشر ہونا حق ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، ادھر قرآن کہتا ہے کہ میں تو کسی بشر کو اپنے کلام کے لائق نہیں، ادھر کلام فرما رہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چلا
کہ وہ بھی بشر تو ہیں لیکن محض بشر ہیں. بشر تو ہیں مگر محض بشر نہیں. اگر محض بشر ہوتے تو رب انہیں اپنا ہم کلام نہ کرتا. محض بشر ہوتے تو رب ان سے کلام نہ کرتا. یہ بشریت ایک شان ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی شان ہے. بشریت ایک شان ہے. ارے ناداں جس پر آپ جھگڑتے پھرتے ہیں یہ میرے آقا کی ایک شان ہے اور محض یہی شان نہیں، اس سے سوا اور بھی کئی شان ہے. پھر نورانیت کی بھی ایک شان ہے. بشریت کی شان ہے تو نورانیت کی بھی ایک شان ہے. لیکن جس طرح محض بشر نہیں اس طرح محض نور بھی نہیں. بشر بھی ہیں نور بھی ہیں لیکن نہ محض بشر ہیں نہ محض نور. وہ ان سے بھی بہت بلند، وہ ان سے بھی بہت بلند. نور و بشر کے جھگڑے پر اور نور و بشر کے پیمانوں پر مقام مستفی کو ناپنے والوں اپنی مادی ناکارہ عقل کے پیمانوں پر بشریت اور نورانیت کے پیمانے لے کر میرے آقا کے مقام کو تولنے والوں سمجھ لو حضور بشر بھی ہے مگر خیر البشر، نور بھی ہے مگر خیر الانوار، مگر وہ بشر سے بھی بلند ہے وہ نور سے بھی بلند ہے. اس لیے کہ محض بشر ہو تو رب تو کلام ہی نہیں کرتا. اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کی عبارت فرمایا جا رہا ہے محبوب بات تو میری ہے لیکن میں اپنے بندوں سے براہ راست نہیں کرتا تو کیا کرتا ہوں؟ محبوب سن لے، میں اپنی بات تجھ سے کرتا ہوں تو تم سے کرتا. اللہ اپنی بات میں محبوب آپ سے کرتا ہوں تم سے کرتا ہوں اور میرے محبوب تم میری بات ان سے کرو. نقطہ سمجھیے یہی رسالت. محبوب میں اپنی بات تم سے کرتا ہوں اور تم یہ بات ان سے کر دو. تو دوستو رب ذوالجلال اپنی بات براہ راست ہم سے نہیں فرماتے بلکہ وہ قادر مطلق ہیں، چاہیں تو ہم سے کر سکتے، ان پر کوئی روک اور پابندی نہیں. وہ قادر مطلق ہو کر بھی اپنی بات براہ راست ہم سے نہیں کرتے. وہ اپنی بات رسول سے کرتے اور رسول پھر وہ بات ہم سے کرتا ہے. تو جب رب ذوالجلال قادر مطلق ہو کر رسول کے واسطے کے بغیر، اے اللہ کے بندو سمجھو، جب اللہ قادر مطلق ہو کر رسول کے واسطے کے بغیر اپنی بات تم سے نہیں کرتا تو تم رسول کے واسطے کے بغیر اپنی بات رب سے کرتا. اور میں اگر یہ بھی سمجھا دوں تو سمجھ لیں مار کا ختم ہو جائے گا. کیا کریں؟ فرمایا رات کو نکل، تیرے اپنے لشکر میں ہی ایک سپاہی ہے، وہ چابیوں والا ہے. ہائے ہائے کہ اب کیا کیا بتائیں کسی کو جنہوں نے یہ قصہ ہی نہیں دیکھا چابیوں کا، خالی لفظ ہی پڑا سنا ہے. وہ چابیوں والا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا چابی والا ہے نا، پہچان یہ ہے دیکھنا رات کو آندھی آئے گی، خیمے چراغ ہیں مٹی کے دیے سارے بجھ جائیں گے تو اس کا چراغ نہیں بجھے گا. تلاوت کر رہا ہوگا جس کا چراغ آندھی نہ بجھا سکے، آندھی جس کا چراغ نہ بجھا سکے وہ چابی والا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خمدہ، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور جن کے دیے میں اسی چراغ کی لو آ جاتی ہے وہ بھی آندھیوں سے نہیں بجھتے اور پھونکوں سے نہیں بجھتے. تو فرمایا آندھی آئے گی چراغ نہیں بجھے گا، پہچان لینا یہی چابی والا ہے. بس نکلے رات کو. حضرت ابو الحسن خرقانی کا خیمہ تھا، ہم خرقان بھی حاضر ہوئے ان کے دربار سے. بستام گئے پھر خرقان گئے، وہ منظر تھا. تو حضرت سلطان محمود غزنوی ان کے قدموں پہ گر پڑے جا کر، حضرت جی مہربانی کر دیں کرم کر دیں. اب وہ فوجی سپاہی ہے اور سلطان محمود غزنوی بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، فل اتھارٹی ہے، سلطان ہے، یہ سپاہی ہے.
تو ایسا بھی ہوتا ہے وہ دنیا کو مغالطے میں رکھنے کے لیے سپاہی بن کے بھرتی ہو جاتے ہیں، کوئی کسی رنگ میں کوئی کسی رنگ میں، تو قدموں میں گر پڑے، وہ کہنے لگے جی یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو گنہگار ایک سپاہی ادنا صاحب کا ملازم ہوں۔ انہیں کہا نہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، بات سمجھ میں، اب بات ملازمت کی نہیں، میں ملازم ہوں، ملازم میں ہوں، سلطان آپ ہیں۔ بار صورت اصرار کیا، وہ جان گئے کہ پکا ہو گیا ہے، یہ پکا ہے، اب چھوڑے گا نہیں، بڑا ٹالا، بڑے بہانے بنائے، وہ چھوڑے گا نہیں۔ آپ نے اپنا قمیض اتار کے دے دیا، کہا یہ قمیض لے جاؤ اور جا کے اللہ کے حضور 2 نفل پڑھ کے سجدہ کر کے قمیض مصلے پہ رکھ لینا اور اس کا واسطہ دے کر اللہ سے فتح مانگ لینا۔ تو پھر چابی والے تو ایسے ہوتے ہیں، چابی والے تو ایسے ہوتے ہیں، اس قمیض کا واسطہ دے کر مانگ لینا جو مانگنا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے آ کے حضرت ابوالحسن خرقانی کا قمیض مصلے پہ رکھ لیا اور سجدہ اللہ کے حضور کر کے عبادت کر کے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، عرض کیا مولا اس اپنے محبوب فقیر کے قمیض کا صدقہ سومنات کے مندر اور اس قلعہ کی فتح عطا کر۔ صبح حملہ کیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ مبارک دینے کے لیے پھر آئے حضرت ابوالحسن خرقانی کی خدمت، مبارک دینے آئے تو حضرت ابوالحسن خرقانی مسکرا کے معلوم ہے کیا کہتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کو کہتے ہیں کہ جو قمیض دیا تھا ارزاں فروخت آئی، سلطان قمیض بڑا سستا بیچ دیا، تو نے قمیض بڑا سستا بیچ دیا۔ ایک قلعہ کی فتح مانگی، جب قمیض رکھ ہی لیا تھا تو سارے ہندوستان کی فتح مانگتا، آج وہ مل جاتی، سستا بیچ دیا۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے چابیاں عطا کر دی، پھر حضور وہ چابیاں امت کو دیتے ہیں، جتنی جس کو چاہتے ہیں، جس کو جتنی سلطنت دیتے ہیں اتنی چابیاں دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نظام ہے، یہ گچھے ہیں چلتے رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ مفاتیح الغیب کا مالک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ مالک ہے، عطا کی منع نہیں کی، مالک ہونے کی بات ہے، مالک وہی ہے جس کو چاہے دے دے۔ تو چابیوں کا ذکر اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ غیب ایسا خزانہ نہیں جو کھل نہیں سکتا، غیروں کے لیے بند رہتا ہے اور اپنوں کے لیے وہ کھولتا ہے۔ اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں، اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں۔ نباؤن اس کا معنی ہی غیب کی خبریں دینا، نبوت نباؤن سے ہے، اس کا معنی بھی یہ ہے غیب کی خبریں دینا، اور نبی کا لغوی معنی یہ ہے جو غیب کی خبر دے۔ اب اندازہ کر لیں، یہ تو بات ہی اسی علم غیب اور خبر غیب سے ہوتی ہے شروع۔ اور چابیاں کیوں فرمائیں؟ وہ اس لیے فرمائیں تاکہ یہ علم غیب وہ خزانہ ہے کہ از خود کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو جس کو اللہ دینا چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ اشارہ اس طرف فرمایا اللہ رب العزت نے۔ آپ اس پر 2 قرآن مجید کی آیتیں تصدیق کے لیے اور ذہن میں رکھ لیں۔ آل عمران آیت نمبر 179 179 اور دوسری آیت سورہ جن الجن آیت نمبر 26 اور 27۔ اب 4 آیتوں کا اکٹھا مطالعہ کروا دیا نا، دورے میں آ گیا، جن 26 27۔ اب یہ 2 آیتیں آپ نے پڑھ لی، اب ان 2 آیتوں کو بھی پڑھ لیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ پاک کی اے لوگو، عوام سے خطاب ہے، اے لوگو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر لیطلعکم علی الغیب، کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔ اب وہی بات آ گئی نا جو میں نے کہی لو مفاتیح الغیب، کہ جن کو مطلع نہیں کرنا ان کے لیے خزانہ بند ہے، چابیاں اللہ کے پاس، کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے ان کے لیے چابیاں اللہ کے پاس بند۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور جنہیں غیب پر مطلع کرنا ہوتا ہے، یہ بھی سن لو، یہ بھی نہیں کہ کسی کو نہیں کرتا، نہیں، تمہارے لیے بند ہے، عوام کے لیے، مگر اللہ غیب کے لیے کیا برگزیدہ لوگوں میں رسولوں سے جنہیں چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، انہیں پھر اپنے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، ان کے لیے خزانہ غیب کھول دیتا ہے۔ تو رسولوں کے لیے اطلاع علی الغیب فرمایا، کیا ٹرم ہے؟
اپنے لیے یاد رکھ لیں، فرمایا عالم الغیب، وہ آگے آیت آ رہی، اپنی شان فرمائی عالم الغیب، اور اطلاع علی الغیب یہ اللہ کی شان نہیں، کیونکہ اللہ کو کون اطلاع دے سکتا ہے؟ مطلع علی الغیب مخلوق کے لیے، عالم الغیب اللہ کے لیے۔ تو فرمایا اصلاً غیب کا علم میرا خزانہ ہے، میرے پاس ہے، چابیاں میرے پاس ہیں، اور عام لوگوں پر ان کو نہیں کھولتا، اور جن کو دینا ہوتا ہے انہیں رسولوں میں سے منتخب کر لیتا ہوں۔ تو اطلاع علی الغیب رسولوں کا خاصہ ہے، رسولوں کا خاصہ ہے، یہ خاص رسولوں کے لیے کہ وہ غیب پر مطلع کیے جاتے ہیں۔ اور کیوں ایسا فرمایا کہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا اور صرف رسولوں کو کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر تمہیں بھی غیب دینا شروع کر دوں عوام کو، یہ باقی آیتیں کفار، مشرکین، ان کے کاہن اور عوام کے لیے ہیں۔ فرمایا اگر غیب کا علم، یہ خزانہ علم غیب، اگر میں عوام کے لیے بھی کھول دوں اور ہر کوئی اپنے ذرائع سے کسی نہ کسی سبیل سے اس تک پہنچ جائے، اور پھر رسولوں پر بھی یہ فرشتے کے ذریعے اتار دوں اور رسولوں کے دل میں بھی یہ ڈال دوں، تو پھر تمہارے اور رسولوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ امتیاز تو ہے ہی علم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب سے بڑا امتیاز اور فرق تو میں نے رکھا ہی علم کا ہے۔ سب سے بڑی عظمت کی بنیاد تو ہے ہی علم، اور یہی علم اگر میں عام پر بھی کھول دوں، عوام پر، اور رسولوں کو بھی اتاروں، تو وہ تو ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرنے لگ جائیں گے۔ ایک تو اس وجہ سے تقسیم کر دی، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 1، یا یوں ہی کہہ لیں کہ اس آرٹیکل کے دو کلاسز ہیں۔ کلاس 1 کہ لوگوں تم پر اللہ اپنا خزانہ علم غیب نہیں کھولتا، تمہیں اطلاع نہیں دیتا، اور کلاس 2 وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ بھی نہ سمجھنا کسی کو نہیں بتاتا، نہیں، رسولوں کو عطا کرتا ہے، انہیں چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، وہ مجتبی ہوتے ہیں اللہ کے، انہیں مطلع کرتا ہے۔ تو دو کلاسز ایک ہی آیت میں آ گئی، اور اس کی وجہ یہ تاکہ جب بھی کسی کو علم الہی تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو وہ رسولوں کے محتاج ہو۔ اس کی وجہ یہ ان سے بند کر دیا، چابیاں اللہ نے رکھ لی، رسولوں کو مطلع کر دیا۔ یہ فرق اس لیے کیا کہ مخلوق کو جب علم الہی سے اکتساب فیض کی حاجت ہو اور مغیبات الہیہ پر ایمان لانے اور جاننے کی حاجت ہو، اور اس خزانہ علم عظیم اس سے اکتساب کی حاجت ہو، تو وہ دیکھیں سارے دروازے بند ہیں، ان کی محتاجی دروازہ رسالت کی ہو، وہ رسولوں کی بارگاہ میں آئیں اور یہاں سے ان کو ملے۔ اور بے شک ملتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، رسول بتاتے ہیں اور رسول کے بتانے پر پھر وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو محتاج بنایا اللہ پاک نے عوام کو۔ اب اس کے بعد دوسری آیت الجن کی، فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ ایک ترجمے میں یہ بھی لکھا گیا کہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، واقف نہیں کرتا، مگر اس سے بھی اعلیٰ اور صحیح ترین ترجمہ یہ ہے فلا یظہر علی غیبہ، یظہر اظہار باب افعال میں سے ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، غالب کر دے۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ کسی کو اپنے غیب پر غالب نہیں کرتا، یعنی کسی کو اپنے غیب کا مالک نہیں بناتا، کسی کو اپنے غیب کا متصرف نہیں بناتا، اپنا غیب کسی کے ہاتھ میں دست تسلط میں نہیں دیتا۔ نفی تو اس چیز کی ہو رہی ہے، اس کی نفی کہاں ہے کہ وہ کسی کو عطا نہیں کرتا، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اور عطا کا سن لیں، کسی کو اپنے غیب پر غالب نہیں کرتا مگر الا من ارتضی من رسول، اس علم غیب کی نعمت دینے کے لیے رسولوں میں سے جنہیں چن لیتا ہے ان کو عطا کرتا ہے، رسولوں کو مستثنا کر دیا، الا من ارتضی، مگر جن کو چاہ لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ من رسول، رسولوں میں سے ان کو غیب عطا فرما دیتا ہے۔
چونکہ انہیں غیب عطا نہ فرمائے تو ان کی نبوت اور رسالت ہی نہیں بنتی، باب نبوت ہی نہیں کھلتا، باب رسالت ہی نہیں کھلتا۔ انہیں تو غیب دیتا ہے، چونکہ غیب انہیں دینے ہی کا نام نبوت اور رسالت ہے۔